اس سال بھی 25 بلکہ 30 کے قریب ساتھی ہیں جو پاک المدارس کے امتحان دے رہے ہیں. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب اور کامران فرمائے. آخر میں خبر اس کی کہ حضرت شاہ صاحب کو دعوت دو تمام ان ساتھیوں کا جنہوں نے اس پروگرام کے رکھنے میں ہماری ہر طرح کی مدد کی، مالی اور جو ہے مشورے کے طور پر اور ہر طرح جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کیا انہوں نے. میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص کر کے حضرت شاہ عبدل مجید ندیم صاحب
تحرك به لسانك لتعجل به علينا إذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ولا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى يحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس ارباب علم و دانش محترم بزرگوں عزیز دوستوں، آج 11 نومبر 1991 ہم جہاں گجرانوالا پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی خدمت سے جمع ہے، آج کی اس تقریب
قریب ہوں، منتظمین حضرات نے صدیقہ کائنات کانفرنس سے معلوم کیا ہے۔ ام المؤمنین مخدومۃ المسلمین حبیبہ حبیب خدا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت و کردار کے حوالے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اسلامی تعلیمات کے نتیجہ میں انسان میں جہاں مردوں میں مثالی کردار تیار ہوئے، کہاں عورتوں میں بھی ایسے کردار سامنے آئے کہ زمانہ جن کی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ کتاب اللہ سے میں نے جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، اللہ نے مردوں اور عورتوں میں کامیابی اور تو فلاح حاصل کرنے والوں کی صفات بیان کی ہے، خصوصیات بتلائی ہے۔ مسلمان مرد و عورتیں، صاحب ایمان مرد و عورتیں، سچے مرد و عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد و عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد و عورتیں، صبر کرنے والے مرد و عورتیں، اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد و عورتیں، فکر کرنے والے مرد و عورتیں، اللہ نے ان سب کے لیے بخشش کا وعدہ کیا ہے اور اجر عظیم تیار ہے۔ ایک تاثر میں یہ دیتا چلا جاؤں گفتگو کی ابتدا میں، ایمان اور عمل کے لحاظ سے عورت کمزور نہیں ہے۔ جنسی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے وہ کمزور ہے، مرد کے اعصاب مضبوط بنائے گئے ہیں اور نسبتاً عورت کے اعصاب کمزور بنائے گئے، لیکن ایمان اور عمل کا معیار دونوں کے لیے برابر ہے۔
جو بھی اس معیار سے پورا اترے وہ کبھی بنتا ہے. ہر مرد کامیاب نہیں ہوتا. ہر عورت ناکام اور کمزور مرد سوال سے جائے تو روزہ عورت ترقی کرے تو کبھی جانا کرے. واپس کی تھی کبھی سے بنا بازی کرنے والے اس کو اپنے آسان کی چیزوں پر آتے ہیں اسلام آیا. وہاں اسلام نے اور سندھ کو شہزیر بنایا. وہاں اس نازک کو بھی انتقام ملا. اس کے ہاتھ میں چوڑیاں ہوتی تھیں پھر اس کے ہاتھ میں زنجیر آئی. جرموک کے محاذ پر اسلام کے کائنات مجاہدین نے داد شجاعت دی اور داد شہادت مرد کیا. جرموک کے محاذ پر تقریباً 19 اور پورے بھی 19 مجاہدات نے داد شہادت اور ایسے نہیں مر گئے. 8 بار ان کے ہاتھوں سے شکار ہو گئے. 19 نے 60 مارے تو ایک کے حصے میں کتنے آئے تقریباً. میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ سے ہم نے اس طرح کے عورت کو ایک بات کنٹری میں مسترا کیا ہوا ہے کہ جو کمزور ہے اس کو ہم نے کسی طرح سے ہم کر دیا. حالانکہ یہ اسلامی معاشرہ کی تشکیل میں اہم کردار ہے عورت کا. خوشی ہوئی مجھے یہ سن کر کہ جہاں بچیوں کو بھی قرآن و سنت کے علوم سے آراستہ کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے. اللہ آپ کی مدد کرے اور وہ وقت بھی آئے جس سے آپ نے عزیز بچوں کو سنادات کی ہے بیٹیوں کو بھی سنادات دیں. پچھلے دنوں میں ملیشیا گیا. ملیشیا جانا ہوا. آپ کو خوشی ہوگی اور یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو رش آئے اور ترغیب ہو. بالکل جنگل میں جوالا رامپور سے 250 میل دور ہمارے ایک دینی بھائی نے مکتب قائم کیا. جہاں سینکڑوں بچیوں کو قرآن کریم کے حفظ کی سنادات دی گئی. وہاں تقریباً 350 بچیوں کو بھی قرآن کے حفظ کی سنادات دی. اور اتنی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں
بظاہر یقین کرنا مشکل تھا میرے لیے، انہوں نے قرآن پیش کر دیا۔ ویسے بھی ملائیشین لوگ مختصر ہوتے ہیں، باڈی کے لحاظ سے ہماری طرح موٹے تازے جانور نہیں، مختصر سے ہوتے ہیں، جسم کے اعتبار سے بڑے اچھے مسلمان ہیں۔ قرآن کریم کے حفظ کا وہاں یہ عالم ہے کہ مسلمان کا کوئی شاید ہی کوئی ایسا گھرانہ ہو جہاں کوئی حافظ کوئی حافظہ نہ ہو، اور اسی ملک کی ایک بچی کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اس نے صرف کے مقابلہ میں عالمی کامیابی حاصل کی۔ اگرچہ تھوڑا سا اس میں محل نظر ہے، مردوں کے سامنے غیر محرم کے سامنے ان کی آواز سے قرآن کریم کی تلاوت محل نظر ہے، مگر انہوں نے، میں نے کہا لامپور میں نے کہا بچیوں کو مردوں کے سامنے تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک چیز آیا میرے پاس، اس نے رک کر لکھ کے بھیجا کہ ہم نے آپ نے اچھی بات کہی، ہم تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، لیکن اگر پاکستان کے ریڈیو ٹی وی پر لڑکیاں گا سکتی ہیں تو ہم قرآن کریم کی تلاوت کرواتے ہیں، یہ اس سے بڑا جرم ہے کیا؟ اس کا میرے پاس جواب نہیں، اب میں ان کو کیا بتاؤں کہ جہاں ریڈیو ٹی وی پر کون لوگ کرتے ہیں۔ میں بیان کروں تو بتائے بتا دوں رب کو آگے کام کریں۔ اللہ آپ کو تو ٹھیک ہے کامیابی ہوتا آپ کو اور حکمت کو اعلیٰ بعض اپنے صدروں کا کے ساتھ بہت ساری ترقی ہمارے پاس سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کے شاندار ماضی کا ایک صاف کتاب، اسلام کی تاریخ میں عورتوں نے سب سے پہلی قرآن کی حافظہ، یہ وہ خوش نصیب خاتون ہے کہ جس کی نگاہوں نے کفر دیکھا نہیں اور جس کے کانوں نے کلمہ کفر سنا نہیں، اور اگر علماء مجھے اجازت دے تو میں عرض کروں جس کے دماغ نے کبھی کفر کی ولادت پر سوچا نہیں۔ جس نے جب شعور میں قدم رکھا تو اسلام کو اپنے سامنے نما ہوا، شعور میں قدم رکھتے ہی کائنات کے سب سے بڑے انسان سے منسوب ہو گئے۔ بعض روایات میں سیدہ کی عمر 15 سال یا 16 سال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بعض روایات میں 9 سال آتی 10 سال آتی، جس پر مستشرقین نے اظہار بھی کیے کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے اتنی کم سن بچی کو بیوی بنا دیا۔ تو فطرت نے جواب دیا ابھی تک مل رہے ہو، لیکن میں نے سوچا کہ اس میں کوئی حکمت تو ہوگی رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی 40 سالہ خاتون سے، اس کے معنی یہ ہے کہ یہ سلسلہ رب العالمین نے
اشاعت و تقدیم کے نقطۂ نظر سے ہوتا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول کے ہاں اس وقت آئی ہے کہ جب اسلامی انقلاب اپنے دور اولین سے گزر رہا تھا، انتہائی مشکلات سے، مسائل سے اور اذیتوں سے گزر رہا تھا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رفاقت نے اسلام کے چراغ کو اپنے پورے جگر سے روشن کیا. بہت مالدار تھی، بہت بڑی تجارت کی، اپنا سارا مال و دولت اسلام کے لیے وقف کر. اس شعب بنو ہاشم میں نظر بندی کے ایام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے اور ہفتوں تک واقع ہوا کرتا تھا. ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار دیکھا کہ رنگت زرد ہو گئی ہے، مسلسل طاقہ کشی کے نتیجہ میں کمزور ہے، نقاہت ٹپک رہی ہے. خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ہے سب لوگ عالم سوچتے کہ وزیر جواہرات میں کھیلنے والی خاتون اب کس عمر میں طاقہ کشی سے گزر رہی ہے. میری زندگی کا کوئی لمحہ آپ سے دور نہ گزرتا، انہیں مسائل میں گزرتا، انہیں نصیحتوں میں گزرتا، لیکن آپ کے قدموں میں نالا الفاظ رہائی میں بلند ہو گیا تھی. اس افسوس زمانے کے گرفتار اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بسا اوقات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد کر کے چکا ہوگا. حضرت عائشہ کی روایت رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن غصہ تنہائی میں میں نے اللہ کے رسول کو اذکار پایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنکھوں سے لبریز دیکھ کر کہنے لگی خیریت تو ہے اللہ کے رسول؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں خیریت ہے، بس ذرا خدیجہ کی یاد آ گئی. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا اللہ نے آپ کو اتنی اچھی بیویاں دی ہیں. انسانی نقطۂ نظر سے یہ اللہ نے آپ کو اتنی اچھی بیویاں دی ہیں، آپ اس بری خاتون کو یاد کرتے ہوتے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ خدیجہ کو کیسے بولوں کہ ساری دنیا نے میرے موقف کا انکار کیا، خدیجہ نے میرے موقف کا انکار کیا. جب ہر طرف سے ظلم و جفا کی آندیاں چل رہی تھی، خدیجہ نے اقرار و وفا کا معیار قائم کیا. دنیا کے ستانے کے نتیجے میں میں زخمی احساس کے ساتھ گھر میں آتا، خدیجہ میری حوصلہ افزائی کرتی، میرے زخموں پہ مرہم رکھتی اور اس کے نیچے بول میرے سارے دکھ دور کر دیا. خدیجہ میرے سکھوں کی رفیقہ ہے، میں اسے کیسے بھول سکتا. لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا بے شک اللہ کے رسول خدیجہ کا مقابلہ کوئی نہیں تھا. یہ تو میں نے ویسے ہی بات کر دی تھی، خدیجہ کی خوش قسمتی کا مقابلہ کون کرے. اسے اسلام میں اصلیت کا اعزاز حاصل ہے.
دیکھیں جب خدیجہ کا نکاح ہوا تو مکہ میں لوگوں نے کہا خدیجہ محمد بن عبداللہ کی منصوبہ ہو گئی، اور جب عائشہ کا نکاح ہوا تو مکہ میں دھوم مچی، مدینہ میں دھوم مچی، عائشہ محمد رسول اللہ کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسبت کے وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ کے نا، اور جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے رسول کے گھر آئیں تو محمد رسول اللہ سے آپ کا آفتاب رسالت آسمان ہدایت سے روشن تھا، اس لیے حلقہ ازواج میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تحدید نعمت کے طور پر فرماتی اور شان ادب کی شکر گزار ہوں، اس نے میری کتاب زندگی میں جو ابواب ترتیب دیے ہیں، جو مجھ سے قلم کیا ہے شان ادب نے، کی شکر گزار ہوں۔ امہات المؤمنین میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے صرف سیدہ خدیجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ باقرہ کی حیثیت سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، باقی تمام ازواج مطہرات سب کی سب امہات المؤمنین، کوئی بیوہ کوئی مطلقہ، لیکن سیدہ عائشہ کا پہلا اور آخری شوہر محمد رسول، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انہیں عمر کے کچھ حصے میں رسول کے گھر بھیجا کہ ان کا پہلا اور آخری شوہر محمد عربی ہے، تو ان کی نگاہ قلوب پہلا چہرہ محمد کا دیکھے، بیٹی سے فارغ ہوتی ہے گھر میں بھائیوں کو دیکھتی ہے، باپ کو دیکھتی ہے، عزیزوں رشتے داروں کو دیکھتی ہے، کائنات میں سیدہ عائشہ صدیقہ کو اللہ نے یہ انفرادی اعزاز عطا فرمایا کہ انہوں نے جب حد قلوب میں قدم رکھا، نظر اٹھا کے دیکھا تو رحمت عالم کے جمال جہاں آرا کو جلوہ دلاتا ہے۔ سیدہ کی نگاہوں نے حد قلوب میں قدم رکھا تو رسول اکرم کے حکم جہاں آرا ہو پائے۔ سابقہ نے حق تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ کی نبی دکھا کے فرمایا، محمد ہم نے آپ کی حفاظت کے لیے اب یہ کردار بنتا ہے، سیدہ فرماتی کتاب ازل نے میری کتاب زندگی میں جو ابواب ترتیب دیے ہیں جنت کی، پورے بھی کا مقابلہ کریں کہ مجھے باقرہ کی حیثیت سے رسول اکرم کے گھر بھیجا، وہ صادقہ نے نکاح سے قبل اللہ نے اپنے محبوب کو میرے انتخاب کی دکھایا، اور کئی بار میرے بستر سے قرآن نازل ہوا، میں نے روح الامین کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حجرہ میں انتقال فرمایا اور پھر میرا ہی حجرہ رحمت عالم کی ساری آرام گاہ ہو گیا۔ عدالت کے آخری دنوں میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باقی
ازواج سے اجازت لے کر حجرہ عائشہ صدیقہ نے قیام فرمایا اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی شام آفرین کے سپرد. اور جب سیدنا صدیق اکبر آئے رضی اللہ عنہ، میں ایک بات کہا کرتا ہوں، صدیق اکبر جو ہے نا رحمت عالم کے عاشق صادق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کنائے میں بھی جب اپنی موت کا تذکرہ کیا تو صدیق اکبر کو یاد ہے جب یہ آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ان کا رسالت میں خوشی کی لہر دور میں صحابہ نے ایک دوسرے کو مبارک کی مانگتے ہوئے قرآن اعلان کر رہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن سے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کا اتمام کر دیا اور تمہارے لیے ہم نے اسلام کو ذاتِ حیات پسند کر لیا. خوشی کی بات ہے. تمام صحابہ نے اظہار مسرت کرتے ہوئے دوسرے کو مبارکبادیاں دیں، لیکن مسجد کے کونے میں ایک دیدار رو دیا. مسجد کے کونے میں ایک دیدار کی آنکھیں برس پڑی. یہ کوئی معمولی آدمی بھی نہیں تھا کہ اسے تنہا رونے دیا جاتا، چھوڑ دیا جاتا. یہ تو ابو بکر صدیق کا نام، جس کا تبسم بھی معیار، جس کے آنسو بھی معیار. صحابہ آئے مایوسی کا یا بابا، یہ تو خوشی کا دن ہے، خوشی کا موقع ہے، آپ کو کس بات نے بلایا؟ جناب صدیق اکبر نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، دین کی تکمیل ہوئی، نعمتوں کا اتمام ہوا، اسلام کو اللہ نے ذاتِ حیات چن لیا، اس پر تو میں بھی خوش ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں. لیکن یہی وہ احداث تھے جن کی تکمیل کے لیے میرا قائد آیا تھا. انہی احداث کی تکمیل کے لیے میرا محبوب آیا تھا. جب یہ احداث پورے ہو گئے تو اب ڈرتا ہوں کہیں میرے محبوب کی روانگی نہ ہو جائے. اور پھر عدالت کے دوران وفات سے چند روز پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ ارشاد فرمایا، ان کا آپ نے جس میں ہر کے پانی کے وسیلے ڈالے گئے، مجھے راحت ہوئی، سکون ہوئی، تو پھر
خطبہ یہ ملخص تھا حجۃ الوداع کے تفصیلی خطبے کا. مہاجرین کو انصار اور انصار کو مہاجرین کے حقوق کے سلسلے میں تنقید فرمایا. کسی خطبے میں ارشاد فرمایا اللہ نے ابراہیم کو خلیل سمجھا. اگر اسلام میں کسی کو خلیل سننے کی اجازت ہوتی تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل کسی خطبے میں ارشاد فرمایا فلاں نے میرے ساتھ احسان کیا تھا میں نے اس کا بدلہ دے دیا. فلاں نے میرے ساتھ اس نے سلوک کیا تھا میں نے اس کا بدلہ دے دیا. فلاں نے میرے ساتھ اس نے سلوک کیا تھا میں نے اس کا بدلہ دے دیا. جس نے بھی میرے ساتھ احسان کا برتاؤ کیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا. لیکن ابو بکر کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکتا ہوں. حضرت رب العالمین کی ابو بکر کے احسانات کا بدلہ یہ ساری باتیں اس خطبے میں ہوئی. اور پھر اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ چوائس دی کہ چاہو تو دنیا میں رہنا پسند کرو اور آپ کی دنیا کی زندگی بڑھا دیتے ہیں چاہو تو ہمارے جوار رحمت میں آ جاؤ. وہ تو اب بھی ہمارے جوار رحمت میں لیکن دنیاوی زندگی میں آنسو ہیں دکھ ہیں اذیتیں ہیں آزمائشیں ہیں. دنیا کی زندگی اسی میں گزرتی ہے دکھوں کی آزمائشوں میں آنسو میں. لیکن جب ہمارے جوار رحمت میں مستقل طور پر آ جاؤ گے تو وہاں آنسو نہیں ہے وہاں سکھ نہیں. لیکن اگر آپ کو دنیا میں رہنا پسند ہے تو ہم آپ کی دنیاوی زندگی میں اضافہ کر دیتے ہیں. اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ یاد دیا کہ تم جو چاہو پسند کرو. صحابہ نے پوچھا پھر اللہ کے اس بندے نے کیا پسند کیا؟ رحمت عالم نے فرمایا اللہ کے جوار رحمت میں جانا پسند. جس طرح آپ نے سبحان اللہ کہا صحابہ نے بھی سبحان اللہ کہا لیکن پھر وہی سیدھا ور رو دیا. ابو بکر کی آنکھیں پھر برس پڑی رضی اللہ تعالی عنہ. اور صحابہ نے پوچھا صدیق آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ تم سمجھے نہیں یہ جس بندے کی بات ہو رہی ہے کوئی اور نہیں خود آپ سے. تو ابو بکر معبود کی جدائی کے اشارے پہ وہ کرتا ہے. جو ابو بکر معبود کی موت کے قلعے پہ وہ کرتا ہے. جس دن رحمت عالم کی وفات ہوئی ہے اس دن صدیق اکبر سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں ہے. اس دن صدیق اکبر اتنا مضبوط ہے کہ پوری امت کو صدیق اکبر کے استحکام نے صدیق اکبر کے جذبات کے استحکام اور فکر کی استقامت نے پوری امت کی حالت بدلا دی. اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ دن صدیق اکبر بھی مضبوط نہ ہوتے تو معلوم نہیں امت کی گاڑی کہاں جا پڑتی. فاروق اعظم کے احساسات کا یہ عالم کا دوستوں فاروق اعظم کو معمولی آتی ہے ان کے احساسات اور اشتراک کا یہ عالم تھا کہ شمشیر وقت پھر سے مدینہ کے گلی کوچوں میں فرماتے تھے میں یہ جملہ نہیں سنوں گا کہ محمد القدمان اگر کسی کی زبان پہ آئے تب برا دوں گا یہ تو سچتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اور نہیں ہوئے یہ سچا ہے دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری موت کا سن کر کون دین پر قائم رہتا ہے اور کون ہٹتا ہے. اللہ کے رسول آئیں گے, مدت ہونے والوں کا سب اڑائیں گے اور استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کو گلے لگائیں گے. مدینہ کے دو دیوار بات ہے, اجمیر کی ہستیاں سنی نہیں جاتی. اور سیدہ فاطمہ فرماتی ہے سبت علی کا مسائب اللہ سبت علی الایام پھر لیان لے رہا صبح دن سے غموں اور سکھوں کا دور آیا ہے. اگر ان سکھوں اور غموں کا کچھ حصہ طرفتے ہوئے سورج سے پڑے تو اندھیرے میں ڈوب جائے, روشنی ختم ہو جائے اس کی. یہ عالم تھا. ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہجرت کے 11ویں سال کے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو یہ عالم تھا. صدیق اکبر آئے, عائشہ بھی گئے. رحمت عالم کے چہرہ انور سے زیادہ واہ حمیدہ فرمانے لگے واہ میرے دوست, واہ صفیہ, واہ نبیہ. چلیے اللہ کی دیوارے رحمت سے میرے نبی, میرے صفی, میرے خلیل چہرہ انور سے زیادہ اٹھائی. ماتھا چوبا فرمایا کس کا حج کے موقع کی, کس کا حج کے موقع کی. دنیا کے سب حکیموں کا حکم موت چھین لیتی ہے, لیکن میرا محبوب وہ حکیم ہے کہ موت بھی اس کا حکم نہیں چھین سکتی. یہ زندگی میں بھی حکیم ہے اور موت کے بعد بھی حکیم ہے. اس کے حکم میں کمی نہیں آئی اور تجھے 2 موتیں نہیں آئیں گی. یہ ضابطہ تھا جو لاگو ہو گیا. چہرہ انور سے زیادہ جالی مارا. پورا مدینہ جمع ہو گیا تھا کہ ابو بکر کا تاثر کیا ہے, صدیق کا تاثر کیا ہے. پورا مدینہ جمع ہو گیا. فاروق اعظم کو بڑھایا. اور صدیق اکبر کا خطبہ گونج رہا ہے فکر و نظر کی دنیا میں. اگر آپ عربی جانتے تو لطف اندوز ہوتے ابو بکر کے خطبے کی فصاحت اور بلاغت. میں کیا کروں, اگر آپ کو عربی آتی ہو پھر صحیح معنوں میں آپ کو اس کی کیفیت محسوس ہوتی. مسلمہ کے بعد فرمایا ان اللہ عمر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وارضاه. حجرہ عائشہ صدیقہ سے باہر کھڑے ہو کر, حجرہ عائشہ صدیقہ کے باہر بتائے کون سی جگہ ہے؟ مسجد نبوی ہے, جنت البقیع ہے, وہ اپنا وہ ریاض الجنہ ہے. نہیں کھڑے مسجد نبوی میں جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھایا کرتے. فرمایا ان اللہ عمر محمدا صلی
كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. وفي آية ومن كان يعبد محمدا فيزعمه إلها فإن إلهه قد مات. نعرة تكبير. أيها الناس اتقوا الله واعتصموا بدينكم فتوكلوا على ربكم وإن دين الله قائم وإن كلمة الله تامة وإن الله ناصر من نصره وإن كتاب الله بين أظهرنا هو نور وشفاء. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قالوا يا نسيعكم الركب وعصوا فتلعب ذلك. قالوا يا نسيع بجدان میں حقیقت کے جسمان میں جگہ پائی باتیں آئے تو پہلے سے نازل شدہ تھی لیکن ابو بکر کی زبان سے سن کر یوں محسوس ہوا جیسے آج نازل ہو رہی ہے. صدیق اکبر صدیق اکبر. اور مدینہ سے کبھی پوچھو میں بچے کی زبان پر یہی آیتیں سنائی دیتی تھی. بچے کی زبان سے یہی آیتیں. اس لیے کہ مدینہ والے عقائد کی تعمیر کسی کہانیوں سے نہیں قرآن سے کیا کرتے تھے. بچے کی زبان پر قرآن کریم کی آیتیں جاری ہو گئی. کل بنا علیہا فان كل شيء هالك إلا وجهه. چونکہ یہ رحمت عالم نے سکھائی تھی یہ سبق محمد عربی کا دیا ہوا تھا یاد رکھا. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدیق اکبر نے فرمایا عمر بھائی یہ حواس کھونے کا وقت نہیں ہوش میں آنے کا وقت ہے. صدمہ تو بہت بڑا ہے. رحمت عالم کی جدائی کا صدمہ تو بہت بڑا ہے کہ محبوب ہم سے جدا ہو گیا. لیکن اب قدم تک
نہیں، یہ تو استقامت کا وقت ہے، ہم نے ان امانتوں کو سنبھالنا ہے جو ہمارے محبوب نے ہمیں سونپی، جو اللہ کو معبود سمجھتے ہیں، جن کا رب اللہ ہے، وہ زندہ تھا، زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کے ساتھ موت کا تصور نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے بعد جو بھی ہے سب کو موت آئے گی۔ یہی تو ہمیں قرآن نے سکھایا، یہی تو ہمیں قرآن نے بتایا۔ پہلے جہانوں کے زمانہ میں لوگ کہتے تھے مکے تو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، بڑے لوگوں پہ موت نہیں آیا کرتی، لیکن قرآن نے آ کے بتایا کہ سب بڑا وہی ہے۔ حاجت روا مشکل کشا اے خدا اے خدا، حاجت روا مشکل کشا اے خدا اے خدا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو مبارک زندگی دی، ان اللہ عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے محبوب کو زندگی دی اور جب تک چاہا دنیا میں رکھا، اور اللہ کے محبوب نے بھی اللہ کی عطا کردہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کی مرضی کے مطابق تھا۔ حتی کان دین اللہ، حتی کان، مجھے والا والو، دین کی اقامت میں زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارا، اور یہ دین کیا ہے؟ لغت میں تو کما تدین ایمان، اردو میں اس سے کیا ترجمہ ہوگا؟ ویسا کرنا ویسا کرنا، اسی محاورے سے کام لے لیجیے نا۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ مفہوم اس میں بھی یہ موجود ہے، تو میں بھی بتاتا ہوں۔ لیکن اسلام کی ڈکشنری میں، اسلامی لغت میں دین کا مفہوم کیا ہے؟ آئیے احسن القصص کی طرف جاتے ہیں۔ سورہ یوسف میں پس دیوار زندہ بیٹھے ہوئے اس حسین خطیب کی ایک تقریر جو انہوں نے صرف 2 آدمیوں کے سامنے اشارہ کیا، صرف 2 آدمی، انہوں نے ایک خطرناک خواب دیکھ لیا تھا تو گھبرائے ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، ایک نے کہا میں نے دیکھا ہے انگور بھی توڑ رہا ہوں، شراب تیار کر رہا ہوں، کھانا تیار کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا روٹیاں کر کے اٹھا کے جا رہا ہوں، پرندے وہیں سے ناچ رہے ہیں۔ قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ آپ کے چہرے پر ہمیں احسان کی چمک نظر آتی ہے، آپ محسنوں میں سے لگتے ہیں، تو ہمارے خوابوں کی تعبیر بتائیے نا۔ سیدنا یوسف نے فرمایا لا قائل علیہ التسلیم لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، کھانا آنے سے پہلے تعبیر بتاؤں گا،
لیکن تعبیر بعد میں تبلیغ پہلے ہوگی. جیسے نظر حاضر کا فنکار کہتا ہے ایسا ہوا ہے روحانیت کی گتی پہ. دعویٰ یہ ہے کہ میں روحانیت کا مسند نشی ہوں. اور جب کسی سادہ مسلمان کو ضرورت مند دیکھتا ہے تو سیدھی جیب پہ نظر جاتی ہے. صاحب الغرض سے مجموع کیونکہ یہ بیچارہ ضرورت مند ہے تو پہلے جیب خالی کر دو. اس ساتھ ہوتا ہے نذرانہ پہلے تعمیر. اور پیغمبر کا ذوق یہ ہے سیدنا یوسف جناب علیہ تسلیم نے دیکھا یہ غرض مند ہے. توجہ سے میری بات سنیں گے. انسان کی فطرت ہے جب یہ ضرورت مند ہوتا ہے تو ہر بات توجہ سے سنتا ہے. میں موقع ہے کہ ان کی دل کی گہرائیوں میں توحید اتار دوں. فرمایا تبلیغ پہلے تعبیر اور دیکھ بندی کے طور پر. فرمایا میں جو تعبیر بتاؤں گا وہ آنے والے زمانے سے متعلق ہوگی. اور قرآن کہتا ہے آنے والے زمانے کے حالات کون جانتا ہے؟ گجرانوالا والوں سے ذاتم اللہ یہ کچھ کر دیا آپ نے یاد رکھا. بہت کم مقامات ایسے ہیں. آنے والے زمانے کے حالات جاننے والا کون؟ جناب یوسف نے فرمایا لقائد علیہ التسلیم میں جب تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں تو کہیں تمہارا فکر بیمار نہ ہو جائے, کہیں تمہارے خیالات میں شرک کے جراثیم نہ پھیل جائیں. مجھے عالم غیب نہ سمجھ بیٹھنا. ذالکم مما علمنی ربی. یہ کوئی نعمت ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے, میں اس کی عطا کردہ علم کی روشنی میں تمہیں بتاؤں گا. لیکن ذرا تعبیر سننے سے پہلے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون. جیل سے باہر ایک قوم چھوڑ کے آیا ہوں وہ اللہ پر ایمان نہیں لائی, یوم آخرت پر نہیں ایمان لائی. اور یہ جو سوچ ہے یہ ہوئی نہیں ہے یہ کیوں نہیں کو پیغمبر سے سب کے قربان جاؤں. پیغمبر سے پیغمبر شیر خانی کے لیے آیا ہی نہیں نا. پیغمبر زخموں پہ نرم چھڑکنے نہیں آیا, مرہم رکھنے کے لیے, دل توڑنے کے لیے نہیں آیا, دل توڑنے کے لیے. تو نہیں تھا یہ تو کام نہ اتارے تو ان کی خطابت کو سمجھ ہی نہیں ہوتی. حالت قرآن سنت بیان کرے تو کون سی کہتی ہے جب چلتا سن کے جاتے تو راستے میں پتھرے ہوتے. آج اور اگر میں کچھ لوں پوچھوں اس کی کھال اتاروں, کس کی کھال اتاروں, کس کو بےمان ثابت کروں, کس کو بےمان ثابت کی قوم بھی میرے ساتھ میں چلتی ہے اور کیا میری پکے سوڑ کی دیکھ رہا ہے. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. اسلام بنیادی طور پر دل توڑنے آیا ہے, دل توڑنے میں. نصیبہ کسی کو ابو لہب بنا دے, نصیبہ کسی کو ابو جہل بنا دے تو اور بات ہے, ورنہ رحمت عالم نے گزارو سزار رو رو کے دین سن جائے. رحم ہے
سے پاؤں زخمی ہوئے، انگلاخ نکیلے پتھروں سے سر سے پاؤں تک رحمت عالم خون اطہر میں نہائے، گھبرائے، سوچل میں کاٹ ہوا، لیکن اشتعال میں نہیں آئے، طبیعت آگے سے باہر نہیں ہوئی، ان کا ظلم برسا گیا، رحمت عالم کی شفقت پر انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی، رحمت عالم نے شفقت کی انتہا کر دی، سر سے پاؤں تک خون میں نہائے ہوئے، اللہ کی طرف سے پیش تک ہے، محبوب اشارہ کرو تو بحث کر دوں، اگر پوچھتا ہے اشارہ کر، نور نے اشارہ کیا تو کیسا ہو گیا، تو اشارہ تو کر بحث کر دوں، رحمت عالم عرض کرتے نہیں میرے رب، میں برباد کرنے نہیں آیا، آباد کرنے آیا، میں برباد کرنے نہیں آیا، آباد کرنے آیا، میں صرف یہ انتظار کرتا ہوں کہ انہیں وہ نظر عطا کر کہ سچ کو پہچان سکے، انہیں وہ کان عطا کر کے سچ کو سن سکے، انہیں وہ دل عطا کر کے سچ کو سمجھ سکے۔ میرے عزیز دوستوں، مرض کا علاج اور مریض سے یہ تو بازار میں بیٹھا ہوا معالج کی کروں، اگر بازار میں بیٹھا ہوا کوئی ڈاکٹر، کوئی ڈسپینسر بیمار مریضوں کو سخت کلامی کا نشانہ بنانا شروع کر دے، ان کے جذبات توڑنے لگے تو ان کی دواخانے میں کوئی نہیں آئے۔ عبدال مجید ندیم صاحب کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ آپ روحانی معالج ہیں، مرض کا علاج کیجیے، مریض سے نفرت نہیں۔ آج محمد الیاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تبلیغی سلسلہ جو پوری دنیا میں تعلیم قلوب کا اہتمام کر رہا ہے، جن کی جدوجہد کے نتیجہ میں کم و بیش 1 کروڑ انسان کفر کو چھوڑ کر اسلام میں آ چکے، 1 کروڑ انسان کو معمولی سی تعداد ہے دوستوں، لیکن آپ نے دیکھا نہ وہاں زندہ باد ہے نہ مردہ باد، پرائیویٹ میں آپ جائیے نہ زندہ باد نہ مردہ باد، کوئی جذباتیت نہیں، کوئی نعرہ بازی نہیں۔ یہی حال میں نے افریقہ میں دیکھا، یہی حال دولت کے مختلف اجتماعات میں دیکھا، یہی حال ڈھاکہ میں 20 لاکھ کا اجتماع تھا ڈھاکہ، یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ رائے میں ہم بہت بڑا اجتماع کر رہے تھے، لیکن ڈھاکہ کا اجتماع دیکھ کر رہا تھا، تمام کی زندہ باد ہے زندہ باد۔ تو میرے عزیز دوست، گرام سے بڑا کوئی سخی ہو سکتا ہے، مجھے والا کہ رسل نبی ہو، لیکن اللہ نے جب اپنے پیغمبر کو سائی بنا کے بھیجا تو 3 باتیں خاص طور پر اب تعالیٰ نے فرمائی، اذهبا انت واخوک آیاتی دلائل کے ساتھ، بلا تعالیٰ کی ذکری مجھے یاد رکھتے ہوئے، اور پورا لہو قول لگے اس جیتنے والی بات کرنا، اس توڑنے والی، پھر آگے اٹھی دل میرے قبضے میں ہے، اس کو چاہوں اپنا بنا۔ فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ سنو، واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب۔ یہ تو کتنی کی بات،
اور میرا حال یہ ہے کہ میں اپنے آبا و اجداد ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہ السلام کا متبع ہوں، میں ان کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوں. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. اور ہمارا ذوق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک کرنا ہمارے نزدیک مفاد نہیں ہے. ہمارے نزدیک یہ بات ناقابل فہم ہے. ہم کیوں اپنے رب کے ساتھ کسی شے کو شریک کریں؟ ہمارے فکر کو شرک اور کفران سے تبھی نفرت عطا ہوئی. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس. اور یہ بھی ہمارا ذاتی کمال نہیں، اسی کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لوگوں میں اکثریت ان کی ہے کہ جو اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے. کیا صاحب اے جیل کے دوستوں، اپنے خوابوں کی تعبیر سننے سے پہلے ذرا مجھے بتاؤ، اپنے ضمیر سے پوچھو، مجھے بتاؤ، أرباب متفرقون خير أم الله؟ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ اور چکانے کے لیے سب کا در چاہیے یا رب کا در چاہیے؟ اس کی عبادت کی جائے، اس کے حضور زمین نیاز جھکائی جائے، اس کے در کا جواب کیا جائے، اس کے حضور عابد بن کر قیام کیا جائے. مشکلات میں کام آنے والا کون؟ مصیبتوں میں دستگیری کرنے والا کون؟ رنج و غم میں حاجت روائی کرنے والا کون؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. یہ جو تم نے آستانے بنا رکھے ہیں، ان پہ جھنڈیاں لہرا رہی ہیں اور جن پہ مجاور بیٹھے ہوئے ہیں، سميتموها، ان کے نام بھی تم نے رکھے ہیں، ریل مارک بھی تمہارے منتخب کرتا ہے. یہ سب تمہارے ذاتی کرتوت ہیں، جن کے جواز پر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں. میری بات سنو، یہ حکم الا للہ، ان الحکم الا للہ. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، ذالک الدین القیم. یہ ہے دین قیم. وہ ہے دین کرام. ہم تو صرف غیر اللہ کے سجدے کو شرک کہتے ہیں نا. ہم تو غیر کی نظر و نیاز کو صرف کہنے پر انحصار کیے ہوئے ہیں نا. ہم تو غیر سے مدد مانگنے کو صرف کہنے پر اکتفا کیے ہوئے ہیں نا. حالانکہ غیر اللہ کی حکومت تسلیم کرنا شرک اکبر ہے، شرک اکبر. حکومت بھی اللہ اور اللہ کا وہی بندہ، اللہ کا وہی بندہ قابل قبول ہے مطلب اقتدار پر.
جو کچھ کا فرما بردار ہو، جو کچھ کا وفادار ہو، اور جو اس کا وفادار نہ ہو، اس کا فرمانبردار نہ ہو، اس کا کام کرنا، اس کو تسلیم کرنے والی یہ ہے کہ نہیں ہے؟ 44 سال سے جو دھکے کھا رہے ہیں، کبھی غور فرمایا کہ یار لوگ اسلام کو سینہ بنا کر آتے ہیں اور جب خوشی سے پہنچ جاتے ہیں تو کہا بائے بائے اسلام سے کہتے ہیں، پھر اگلے الیکشن میں ملاقات ہوگی، خدا حافظ، اور مولوی بیٹھ کے پھر مسجد میں روتا ہے، خطبہ صدیقی یہ نہیں سوچتا کہ میں نے بغور کے درخت سے آم کی امید رکھی، کیوں رکھی؟ کیکر کے درختوں سے بھی کبھی آم کا پھل ملا؟ ان کو تم نے مرد مومن، ان کو تم نے پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا خدا کا، ان کے اپنے جسم پر اسلام نظر نہیں آ رہا، صرف ٹی وی پر اپنے ماتھے کے سجدے کا نشان دکھانے کے لیے پتہ نہیں کس چیز پر ہر رگڑ رگڑ سے وہ نشان بنائے۔ ہمارے مذہب بھی کوئی بنتا، ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں۔ اب وہ اصل تیار ہے جو حاصل ہوئی۔ اب ہمارے پاس دوست بات بھائی کہتے ہیں کہ جی دیکھو انہوں نے ہمارے بات ایسی ایسی باتیں کہتی ہیں، میں نے کہا نہیں بات سوال نہیں، ہم آلو دیکھو دیکھا جو چیز آگے کمی ہوا اپنے ہی دوستوں سے۔ آج ابھی مغرب کے بعد ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا اگر مقابلہ کفر سے ہوتا نا، خدا کی قسم آج دودھ کا دودھ پانی کروانا ہوتا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ منافقت سے مقابلہ ہے، منافقت کے مقابلے میں ہم کیا اگر جتنا خدا کا سے کیسے لڑے آپ مجھے بتائیں۔ عبدالرحمان، عبدالعزیز، عبدالکریم نہرو سے لڑے، اسماعیل شہید رنجیت سنگھ سے لڑے، سمجھ میں آنے والی بات ہے نا۔ اب محمد نواز غلام مصطفیٰ سے کیسے لڑے آپ مجھے بتائیں۔ It is problem. It is problem. حکم اللہ اسلام نہیں ہوگی اس کے بغیر۔ تم نے پارٹیوں کا لحاظ مان لیا، شخصیتوں کا لحاظ مان لیا، پارٹیاں بھی آزمائی جا چکی، شخصیتیں بھی، ہاں تم نے روچو والوں کو بھی آزما لیا، چوڑیوں والوں کو بھی آزما لیا، ماشاء اللہ گنجے ونجے بھی آزمائے گئے، سب کو آزما لیا آپ نے۔ تو حکم کا دیوان کو نہیں ملا نا، نہیں بنا کی بات، جب تک حکم انسان پر قولاً ایمان نہیں ہوں گے، حکم یاد کر لو اس کو، مارکو سلوگن بنا لو ان سے۔ پھر اگلی بات، ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم۔ تو دین قیم کیا ہوا؟ دوہراؤ نا پھر، ان الحکم الا للہ، ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم۔ یہ سچ ہے کہ نہیں؟ گجرانوالا کے بے زبانوں، یہ قرآن ہے کہ نہیں؟ تو سچ ہے کہ نہیں؟ دین قیم کیا ہوا؟
اللہ کی توحید حکومت اسی کی اور توحید کا تصور پہ دھیان رکھو گے تو بات بنے گی، تمہارے کنکر بھی ہیرے بن جائیں گے، تمہاری مٹی بھی سونا بن جائے گی، زمین سونا اگے گی، آسمان موتی برسائے گا، ذرا آسمان کے تو دیکھو۔ صدیق اکبر نے فرمایا حتی کان دین اللہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو قائم کیا، اور دین ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ واظہر امر اللہ۔ رحمت عالم نے اللہ کی بات کو اس کے بندوں کے سامنے کھول کر پیش کیا، وبلغ رسالۃ اللہ، رسالت کی تبلیغ فرمائی، وجاہد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ میں زندگی گزاری، ثم توفاہ اللہ علی ذلک، پھر اللہ نے کسی حال میں اپنے معبود کو اٹھا لیا، وقد ترککم علی الطریق، اور رحمت عالم نے تمہیں سیدھے راستے پہ چھوڑا ہے، بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا۔ ہمارا استاد بھی مطمئن ہے، ہمارا ممتحن بھی مطمئن، فَإِنَّ مِنْكُمُ اللَّهُ رَبُّهُ، پھر جب یہ روشنی آ چکی تو سنو، جس کا رب اللہ ہی ہے، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی موت نہیں آئے گی اس پر۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا، اور جس نے رحمت عالم کو معبود بنا لیا تھا، حالانکہ اللہ کا رسول ہمارا محبوب ہے، معبود نہیں۔ کیا کہا میں نے؟ اللہ کا رسول ہمارا محبوب ہے، معبود نہیں، لیکن جس نے اللہ کے رسول کو معبود سمجھ لیا تھا، وہ سننے کی آج اس کا معبود فوت ہو گیا، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، وہ قانون لاگو ہو چکا، بات سمجھ میں آ گئی۔ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفیر سے پہلے تھوڑا سا وقت امت کی آئندہ قیادت کا فیصلہ کرنے کے لیے لگا، کیونکہ یہودی لابی آئندہ قیادت کے مسئلے پر امت میں نفاق اور انتشار پیدا کرنا چاہتی تھی۔ صفیہ بنو ساعدہ کے روشن ضمیروں نے آئندہ امت کا قائد اسی کو بنا لیا جس کو زندگی میں رحمت عالم نے اپنی امت کا امام بنایا تھا۔ یہ اہم فریضہ تھا، اس کی ادائیگی کے بعد گجرا صدیقہ میں آئے، سوچا گیا تدفین کہاں ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں ہونی چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور مجھے یاد ہے کہ نبی جہاں انتقال کرتا ہے وہیں دفنایا جاتا ہے، چنانچہ گجرا عائشہ صدیقہ رحمت عالم کی دائمی آرام گاہ بن گئی، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر تیار ہوئی۔ تکفیر کے غسل کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد دلایا کہ غسل دیتے وقت مجھے بے فرض نہ کیا جائے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک نہیں اتاری گئی، قمیص کو رہنے دیتے ہوئے حکم دیا گیا، ان سے کفن کا کپڑا دیا گیا تو حضر نے وہ کرتا اتار دیا۔ جنازے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے رہنمائی فرمائی کہ میری مسجد کو کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ دیا،
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑا گیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ سب سے پہلے مجھ پر روح الامین جبرائیل امین نماز جنازہ پڑھے گی، پھر فرشتے صلاۃ و سلام دیتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد صحابہ کرام سے سماعت کی صورت میں آتے گئے اور صلاۃ و سلام اور دعا و ثنا پڑھتے رہے، امامت نہیں ہوئی، اور حجرہ عائشہ صدیقہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا، اللہ کے سپرد کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین و تدفین کے بعد اندر واپس آئے تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم نے میرے ابا کو دفنا دیا؟ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیدہ کے اس سوال نے ہمارے دل و نگاہ کو چھوڑا، ایک بیٹی کو ہم کیا جواب دیں؟ اور بیٹی فاطمہ جب باپ رحمۃ للعالمین جیسا ہم نے عرض کیا ہاں دادی قانون قدرت سے، قانون فطرت سے اپنے اللہ کے رسول کی منشا کی تسلیم فرمائی ہے، ان کی تعلیمات یہی ہے کہ برس کی بھی آنکھوں سے سنتا، ان آنکھوں سے سننے میرے گجرا عائشہ صدیقہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی مقصد اور فرماتی تھی کہ منافقین نے مجھ پر الزام لگایا، تو خود رب العالمین میرا وکیل صفائی بن گئے۔ سیدنا موسیٰ پر الزام لگا تو ایک عورت وکیل بنائی گئی، سیدنا یوسف علیہ التسلیم پر الزام لگا تو عزیز مصر کے گھر کا ایک لڑکا وکیل بنایا گیا، سیدنا مریم پر الزام لگا تو عیسیٰ وکیل صفائی بنائے گئے، لیکن ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ پر الزام لگا تو رب العالمین وکیل صفائی بنے۔ اور صحیح کٹہرہ میں قرآن نے گواہی دی، صحیح کے کٹہرہ میں قرآن گواہی دیتا ہے، فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاک باز بیویاں پاک باز شوہروں کے لیے، محمد عربی جیسے معصوم شوہر، خدیجہ و حفصہ و زینب و عائشہ جیسی محفوظ بیویوں کے لیے رب العالمین نے طرح کے انداز میں ثابت کر دیا کہ عصمت کے مقام پر محمد عربی نمایاں ہے، عصمت کے مقام پر خدیجہ و حفصہ و عائشہ و زینب و ام حبیبہ نمایاں ہے۔ اس جیسا معصوم کون اور ان جیسا محفوظ کون؟ میرے عزیز دوستو، میں اس لیے کبھی کبھی انسان کی گہرائیوں سے اٹھنے والی یہ آواز اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہوں۔ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی،
مجھے عظمت عطا کی، عافیت بخشی، فضیلت دی، خدائے لم جزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہے وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ۔ خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہے وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا۔ رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا۔ شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، کہ اسے برتن بنا کر رحمت عالم نے لہرایا۔ تیرا حجرا امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا، کسی میں رحمت للعالمین آتے رہتے ہیں۔ تیرا حجرا ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں اٹھیں گے، معاشقین اٹھیں گے۔ شفاعت کی تیرے رحمت قضا سے ابتدا ہوگی، اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی۔ میری مائیں، بہنیں اور میری بیٹیاں، آپ کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کردار دعوت دے رہا ہے۔ عورت ہونا کمزور ہونا نہیں ہے۔ میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو سیدہ حفصہ اور زینب، سیدہ رقیہ ام کلثوم، سیدہ خدیجہ اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کردار دعوت دے رہا ہے۔ عورت کمزور ہونے کا نام نہیں۔ اگر آپ قرآن و سنت کے معیار پر، اسلامی تعلیمات کے معیار پر پوری اترے تو بلندیوں کی اور رفعتوں کی اسی انتہا کو آپ پہنچ سکتی ہے جس انتہا پر یہ مثالی کردار نظر آتے ہیں، ان سے آپ کو نسبت ہو سکتی ہے ہماری زندگی میں۔ اللہ ہمیں قابل بنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ، عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم مجبور ہے ان کی دستگیری فرما، فلسطین، افغانستان، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا کر کے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا۔